السلام علیکم دوستو، میں ہوں یاسر عرفات اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو جیوگرافک۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے کائنات میں موجود پراسرار قوت یعنی کہ ڈارک میٹر۔ ناظرین اردو جیوگرافک، تاریک مادہ یعنی کہ ڈارک میٹر کہکشاؤں میں موجود ایسا مادہ ہوتا ہے جو نہ صرف روشنی منعکس کرتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی توانائی، مگر یہ کہکشاؤں میں موجود ہے تبھی کہکشائیں اپنی موجودہ شکل میں موجود ہیں۔ حال ہی میں ماہرین فلکیات نے ایسے مادے کی موجودگی کا پتہ لگایا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کا نام ڈارک میٹر ہے، جسے ہم سیاہ مادہ بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی مادہ یا چیز کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز روشنی کا اخراج کرے یا پھر اس روشنی کو جذب کرے۔ اگر کوئی چیز روشنی کا اخراج کرے گی تو وہ چیز ہمیں رنگین نظر آئے گی، یا وہ روشنی کو جذب کرے گی تو وہ چیز ہمیں سیاہ نظر آئے گی۔ لیکن ان تمام عوامل میں ڈارک میٹر یعنی کہ سیاہ مادہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، اور ہاں البتہ وہ کشش ثقل کی ایک بڑی مقدار فراہم ضرور کرتا ہے۔ یہ مادہ پوشیدہ ہے اور کشش ثقل فراہم کرنے کی بنیاد پر ڈارک میٹر یعنی کہ سیاہ مادہ مختلف کہکشاؤں کو متواتر تھامے ہوئے ہے۔ اگر ہم غور کریں تو بہت سے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ یہ تمام ستارے اور سیارے اپنی کہکشاؤں کو چھوڑ کر کیوں نہیں جاتے؟ ہم جانتے ہیں کہ کائنات دن بہ دن پھیلتی جا رہی ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری کائنات بہت وسیع ہے، لیکن پھر بھی ہمارے سیارے اور کہکشاؤں کو کیوں نہیں چھوڑتے، اور کیوں ستارے کلسٹر یعنی کہ جھنڈ کی شکل میں پائے جاتے ہیں؟ اور اس کی یہی وجہ ہے کہ کشش ثقل ان تمام چیزوں کو منسلک کیے ہوئے ہے، اور یہ تمام ستارے اور سیارے اپنے جھنڈ سے الگ نہیں ہو پاتے۔ ایک کہکشاں کا ستارہ دوسری کہکشاں میں نہیں چلا جا سکتا۔ ہماری خلا میں گریوٹی کی مقدار بہت زیادہ ہے، یہ کسی بھی کہکشاں کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی گریوٹی کی وجہ سے آپ کو سٹیبل رکھ سکے، یعنی کہ یہ گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی کہکشاں اسے خود سے جنریٹ نہیں کر سکتی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ گریوٹی کسی نامعلوم مقدار یعنی کہ ڈارک میٹر سے حاصل ہو رہی ہے، جس میں گریوٹی کی بہت زیادہ مقدار شامل ہے۔ اردو جیوگرافک کے ناظرین، اس دنیا میں کائنات میں جو بھی چیزیں اس دنیا اور کہکشاں میں جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ ایٹم کے ذرات سے لے کر اس کہکشاں میں سورج، چاند، ستارے سب ملا کر موت 4 سے 5% بنتا ہے۔ بقایا 71% مادہ ڈارک انرجی یا 20 سے زائد فیصد ڈارک میٹر یعنی کہ سیاہ مادے پر پھیلا ہوا ہے، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ڈارک میٹر یعنی کہ سیاہ مادے کا اس وقت پتہ چلا جب پروفیسر فرانسس وکی کوما کلسٹر کہکشاں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ مشاہدے کے دوران انہوں نے یہ پایا کہ ان کہکشاں کی حرکت بہت زیادہ تھی، یعنی کہ کہکشاں اتنی تیز حرکت کر رہی تھی کہ اس کے پاس میں اتنی تیز حرکت کرنا نہ تھا، یعنی کہ کوئی ایسا مادہ موجود تھا جو اس کہکشاں کو حرکت کرنے میں مدد دے رہا تھا، لیکن دیکھنے میں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ تو سائنسدانوں نے اس میٹر یعنی کہ مادے کا نام ڈارک میٹر تجویز کیا، اور اس طرح ڈارک میٹر لے کر پہلا نظریہ سامنے آیا۔ مزید کچھ عرصے کے بعد اس کی نشاندہی گریویٹیشنل لینزنگ کے ذریعے یقینی ہو گئی، جس کے بعد کسی ستارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ستارے سے آنے والی روشنی سیدھی ہماری طرف آتی ہے، لیکن جب آپ اپنے ستارے کے درمیان کوئی بھاری چیز رکھ دیتے ہیں تو یعنی کہ گلیکسی کہکشاں رکھ دیں تو سیدھی آنے والی روشنی آپ کی طرف نہیں آئے گی، بلکہ وہ اس طرف کہکشاں کی وجہ سے بینڈ ہو جائے گی، جو کہ بہت بڑی کہکشاں کی کشش ثقل کی وجہ سے ہوگا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جس طرح کنویکس لینس یعنی کہ روشنی کو ہوتا ہے۔ اسی عمل کو ہم گریویٹیشنل لینزنگ کا عمل کہتے ہیں، اور اسی گریویٹیشنل لینزنگ کی مدد سے ہم نے کسی بھی کہکشاں کی جسامت اور روشنی اور اس کے گریویٹیشنل پول کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح 1999 میں کیسر سے آنے والی روشنی بینڈ ہو رہی تھی۔ سائنسدانوں کے مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ روشنی کیسر سے آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک تھی، لیکن بعد میں جو چیز لائٹ کے بینڈ کر رہی تھی اس کی موجودگی کا پتہ لگانا
محال تھا اور یوں ڈارک انرجی کی موجودگی مزید یقینی ہو گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ ڈارک میٹر موجود ہے اور اس میں گریوٹی بھی موجود ہے۔ گریوٹی اس وقت ممکن ہے جب کسی آبجیکٹ کا ماس یقینی ہو۔ بغیر ماس کے کسی چیز کی گریوٹی نہیں ہوتی اور ڈارک میٹر کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور ڈارک میٹر بھی ایک راز ہے۔ ڈارک میٹر کو تو نہ ہم چھو سکتے اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، البتہ ڈارک میٹر کو نہیں دیکھا جا سکتا، البتہ اس گریوٹی کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈارک میٹر کی گریوٹی کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی گریوٹی کی وجہ گریویٹیشنل لینسنگ ہوتی ہے اور ڈارک میٹر کی وجہ سے کئی اشیاء کی رفتار بھی متاثر ہوتی ہے۔ ڈارک میٹر ہی وہ واحد میٹر ہے جو آپس میں ٹکراتا نہیں بلکہ ایک دوسرے میں پاس کر جاتا ہے۔ یہی ڈارک میٹر کائنات میں ہر جگہ موجود رہتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے آس پاس بھی موجود ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ عجیب و غریب معلومات؟ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت